حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زندگی عدل و انصاف اور تقوی کی روشن مثال ہے۔ وہ نہ صرف ایک حکمران بلکہ ایک عابد اور زاہد بھی تھے، جنہوں نے اپنی حکومت میں مظلوموں کے حقوق کی حفاظت اور غربت کے خاتمے کے لیے بے پناہ کوششیں کیں۔ ان کی اصلاحات، عدل و انصاف اور سچائی آج بھی اسلامی تاریخ میں مشر راہ ہیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور عوام کی بھلائی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی انہیں عدل و انصاف کے خلیفہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق اموی خاندان سے تھا اور والد کا نام عبدالعزیز بن مروان اور والدہ کا نام سویبہ تھا۔ بچپن سے ہی آپ میں علم، تقوی، عدل اور زاہد کی خصوصیات نمایاں تھیں۔ کم عمری سے ہی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ شروع کی اور والدین کی ہدایت اور تربیت کے زیر اثر اسلامی اخلاق، ادب اور تقوی کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ میں عاجزی، سخاوت اور عوام کے حقوق کے لیے حساسیت کا رجحان تھا، اور آپ کو خاندان میں سچائی، دیانتداری اور انصاف پسند شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں فقہ، حدیث اور اسلامی علوم کو خاص اہمیت دی گئی۔ جوانی میں آپ نے مختلف حکومتی ذمہ داریاں سنبھالی، خاص طور پر مالیاتی اور عدالتی امور میں۔ آپ نے اپنی عقل و دانش، صبر اور انصاف کے جذبے سے حکومتی معاملات میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ عوام میں آپ کی سچائی، عاجزی اور انصاف کی شہرت عام تھی۔ لوگ آپ کے علم، کردار اور تقوی کی وجہ سے آپ کے قریب آتے تھے اور آپ کی نصیحت اور مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جوانی میں آپ نے حکومت کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دیں۔ آپ خزانے کے نظام، عدلیہ اور مالی معاملات میں اصلاحات لانے کے لیے سرگرم رہے۔ آپ کی دیانتداری اور عدل و انصاف کے اصولوں کی وجہ سے ہر شعبے میں کام کرنے والے آپ کی رائے اور رہنمائی کو اہم سمجھتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں زاہد، عبادت اور اللہ کی رضا کے حصول کی شدت نمایاں تھی، اور آپ نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ حقیقی حکمران وہ ہے جو دنیاوی خواہشات کے بجائے عوام کی بھلائی اور اللہ کے احکام کو مقدم رکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ 99 ہجری میں خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کا مقصد عدل و انصاف کی بحالی، معاشرتی اور اقتصادی اصلاحات اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو فروغ دینا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے، بیجا ٹیکسوں اور عوام پر غیر منصفانہ بوجھ ڈالنے والے قوانین کو ختم کیا۔ خزانے کے نظام میں شفافیت پیدا کی تاکہ دولت عوام کی فلاح اور مدد پر خرچ ہو، خاص طور پر غریبوں اور یتیموں کے لیے۔ آپ نے عدلیہ میں شفافیت قائم کی اور قاضیوں کو تعلیم اور تربیت فراہم کی تاکہ ہر شخص کو انصاف مل سکے۔ آپ نے عوام کے لیے مالی امداد، غربت کے خاتمے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کئی اقدامات کیے۔ آپ نے ظلم، بدعنوانی اور ناانصافی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور ہر طرح کے ناجائز عمل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے دینی اصلاحات کی بھی اہمیت دی اور عوام کو سچے اسلامی اصولوں کی طرف بلایا تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور معاشرت میں عدل و انصاف قائم ہو۔ آپ کی حکومت میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نہ صرف ایک حکمران بلکہ ایک زاہد اور عابد بھی تھے۔ راتوں کو عبادت اور دعا میں گزارتے اور دن میں عوام کے مسائل حل کرنے میں مصروف رہتے۔ آپ کی زندگی دنیاوی آسائشوں سے پاک تھی اور آپ نے اپنی تمام توانائیاں عدل و انصاف، عوام کی بھلائی اور اللہ کی رضا کے حصول میں صرف کیں۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور انصاف کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خلافت کے دوران متعدد اصلاحات کی، جن میں مالیاتی، معاشرتی، عدالتی اور دینی اصلاحات شامل تھیں۔ انہوں نے عوامی فلاح اور عدالت کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام کیا۔ آپ نے عوامی شکایات کو سننے کے لیے حکومتی نظام کو شفاف بنایا اور ہر مسئلے کا حل عدل و انصاف کے مطابق کیا۔ آپ کی اصلاحات نے نہ صرف موجودہ معاشرت کو بہتر بنایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک روشن مثال قائم کی۔ اگرچہ آپ کی خلافت صرف 3 سال یعنی 99 ہجری سے 101 ہجری رہی، مگر اس مختصر عرصے میں آپ نے عدل، مساوات اور دینی اصولوں پر مبنی ایک تاریخی حکومت قائم کی۔ آپ کی اصلاحات، تقوی اور عدل و انصاف آج بھی اسلامی تاریخ میں مشعل راہ ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ حقیقی حکمران وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خوف اور عوام کی بھلائی کو اولین ترجیح دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی وفات 101 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے اصول، اصلاحات اور عدل و انصاف کی یاد زندہ رہی۔ آپ کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ حکمرانی میں سب سے بڑی طاقت تقوی، عدل اور اللہ کی رضا ہے۔ تاریخ میں آپ کو عدل و انصاف کے خلیفہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی اصلاحات ہمیشہ اسلامی معاشرت اور حکومت کے لیے مشعل راہ رہیں۔